عن الفحشاء والمنكر الآيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 45. احباب ذی قدر الہ العالمین فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے گا اس کتاب کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم فرمائیں. احباب ذی قدر، میرا کچھ ارادہ یہ ہے کہ کچھ جمعات نماز کا بیان ہو اور نماز کے مسائل متفرقہ کا بیان ہو، اور جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے ترجمہ اور تشریح کا بیان ہو کہ آیا ایک مومن مسلم کو جو وہ نماز میں پڑھتا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ میں الہ العالمین کے سامنے کون سی درخواست پیش کر رہا ہوں، اور الہ العالمین مجھے بدلے میں کون سے انعامات سے نواز رہے. ایک انسان کو، مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. اولاً یہ تو کہ بہت سارے لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. اگر کسی سیدھے سادے مسلمان کو یہ کہا جائے کہ آپ نماز پڑھا کریں، کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں نے کوئی کون سے گناہ کیے جو میں نماز پڑھوں؟ اولاً ایک بستی میں اگر 100 گھر ہوں تو بمشکل 10 سے 15 بندے پکے نمازی نکلتے ہیں، اور ان 100 گھروں میں رہنے والے 300 افراد 500 افراد نماز ہی نہیں پڑھتے. نماز کی اہمیت کا احساس تک نہیں ہے. اور پھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی اگر 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک محلے میں سے، تو میں یہ بات کرنے میں حق بجانب ہوں کہ محض 1 یا 2 بندوں کو نماز کی ترجمہ و تشریح کا علم ہوگا، وگرنہ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں جو ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. نبوت کے 12ویں سال جب نماز کی فرضیت ہوئی، اس سے پہلے 12 سال جو گزرے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تبلیغ فرمائی، ایک ذہن بنایا، اور اس میں مسئلہ الہ کھول کے بیان فرمایا.
اور ساتھ ساتھ معیار الوہیت کے تقاضے بیان فرمائے، الہ العالمین کے اوصاف کا بیان فرمایا ان 12 سالوں میں، اور شرک کی تردید فرمائی، نفی فرمائی، ہر لحاظ سے اس کی نفی فرمائی، تاکہ اس امت مرحومہ علی صاحبہا صلوات اللہ کا ایک ذہن بن جائے، عقیدہ بن جائے، نظریہ بن جائے۔ چونکہ نماز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق اس کے عقیدہ کے ساتھ ہے، بنیاد کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ گویا کہ مکان کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، یہ بنیادوں کی طرح ہے، اور جو عقل مند اور صاحب دانش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مکانوں کی بنیادوں کو خوب مضبوط کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس بنیاد کو یعنی عقیدے اور ایمان کو خوب مضبوط فرمایا۔ جب ان کا ایمان راسخ ہو گیا، پکا ہو گیا، تو الہ العالمین نے پھر نماز کی فرضیت نازل فرمائی، اور پھر اس نماز کی فرضیت کے اندر بھی آپ کھنگال کے دیکھ لیجئے ایک ایک لفظ کو، اس کے ترجمہ و تشریح کو، ساری رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہے، توحید کے اقرار کا تذکرہ ہے، اور شرک کے انکار کا تذکرہ ہے۔ یعنی وہ جو نماز سکھائی ہے اس نماز میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلم انسان، جیسے تو اپنے اعضاء جھکاتا ہے، اپنے گھٹنے جھکاتا ہے، ماتھا جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، پیشانی جھکاتا ہے، بالکل بعینہ ہی اسی طرح اپنے دل کو بھی الہ العالمین کے سامنے جھکا دے۔ اور اگر یہ نظریہ، عقیدہ اور بنیاد نہیں بنی اور آپ نے سر سجدے کے لیے رکھ دیا اور زمین سے آنے لگی یہ صدا، اقبال کہتے ہیں جو میں سر پر سجدہ ہوا تو کبھی زمین سے آنے لگی صدا، دل ہے تیرا صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب تیرا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے کہ میں نے جھکنا کس کے سامنے ہے، میں نے اپنی عاجزی اور ذلت کس کے سامنے ظاہر کرنی، جب تجھے پتہ تک نہیں ہے تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو محبت اور شفقت اور پیار سے انہیں حکم کریں، اور جب وہ آپ کا حکم اس لحاظ سے نہ مانے، شفقت اور پیار سے، تو فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑی سی اس کی مرمت کا بھی انتظام کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لاڈلے ہیں، ہمارے پیارے بچے ہیں، ابھی تو اسکول سے واپس آیا، پتہ نہیں مولوی صاحب کو اور کوئی کام ہی نہیں، ابھی اذان ہی آ گئی، اب میں بچے کو کیسے اٹھاؤں یہاں سے، چلے سوتا رہے کوئی بات۔ احباب ذی قدر، الہ العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ کے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی موجود ہے، دعویٰ تو تم نے کیا نا ایمان کا، تو فرمایا اس حکم کو مانو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے بچائیں؟ نارن، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے،
اور اس پہ وہ فرشتے اللہ کے مقرر کردہ ہیں کہ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے الہ العالمین انہیں حکم کرتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی وہ آگ جلائی ہوئی فی عمد ممددہ علیہم نار مؤصدہ، وہ بند کمروں میں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ احباب ذی قدر، ہم میں سے کوئی انسان خدا نہ خواستہ ان کا کوئی بچہ کمرے میں بند ہو اور آگ لگ جائے کمرے کے اندر، کیا کریں گے؟ صاحبان عقل و دانش ذرا بتائیں آپ کیا کریں گے؟ نکالیں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ اور پھر یہ چند لمحوں کی آگ ہوگی جس سے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو وہ آگ جس میں ہم خود اپنی اولاد کو جھونک رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کی آگ ہے۔ کبھی ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے اپنی اولادوں کو دوسرے لحاظ سے ہمارا اس نے وہ کہنا نہیں مانا، فلاں نہیں مانا، ہم نے آپ کر دیا، جدا کر دیا اپنے سے، اور اپنی اولادوں کو یوں ہی گھر رکھتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، نماز کے قریب تک نہیں جاتے۔ تھوڑی سی آپ سختی کریں گے تو حالات بدلیں گے، بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود بدلیں گے حالات، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تھوڑا سا تادیباً کارروائی کریں، آپ حالات بدلیں گے تو بدل جائیں گے انشاءاللہ حالات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ ایک جنگل کی طرف جا رہے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحابی رسول، وہ بھی آپ کے ساتھ، اب یوں جاتے جاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، والورق یتہافت، پتے گرنے لگے، جھڑنے لگے، پت جھڑ کا موسم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر بتاؤ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، ایک مسلمان بندہ جب اسلام لاتا ہے، اسلام کی حویلی میں داخل ہوتا ہے، تو وہ جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اس کے گناہ یوں ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور ایگزامپل اور مثال کے ذریعے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ جس کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ اس کے اندر کل یوم 5 مرات، ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرتا ہو، ایبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل کا ذرہ رہے گا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی جسم پہ میل کیسے رہ سکتی جو ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے؟ فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، اسی طرح مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی میل کچیل ایسے نہیں رہتی جیسے اس کے جسم پہ میل کچیل نہیں۔ آج ہم سب مسلمان وعدہ کریں، خود بھی نماز پڑھیں گے، بیگم صاحبہ کو بھی کہیں گے نماز کا، اور اپنی لاڈلی اولادوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کے آئیں گے۔ ایک اور جمعہ بھی میں نے انشاءاللہ اس نماز پہ لگانا ہے، پھر اس کی ترجمہ و تشریح کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، جہنم کی آگ سے جیسے ہم خود بچ رہے ہیں، یار کیسی وہ بات ہوگی؟ ہم اگر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، اگر کہہ دیا ویسے جنت میں چلے جائیں گے، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم میں جل رہی ہے، ہماری اولاد جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے جہنم میں جل رہی ہو، کتنا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا